الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه إنا أنذرناكم
جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، نیو نیوز کی خصوصی نشریات پیغام رمضان، اور میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز، اور میں ہوں جناب فرید رئیس، اور آپ کو اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے۔ آغاز ہو چکا ہے تلاوت کلام پاک سے۔ قاری ذکی اللہ کیفی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے ان آیات کی تلاوت کی، اور جس طریقے سے میں روزانہ کی طرح آپ سے یہ ضرور پوچھتا ہوں کہ جن آیات کا آپ نے یہ تلاوت کی ہے ان کون سی آیات کی ہیں، اور جو کس انداز میں آپ نے قرأت کی ہے؟ الحمدللہ یہ جو تلاوت کی ہے اما پارہ میں سے سورۃ نبا، اس کے دوسرے رکوع سے تلاوت کی ہے، اور یہ ترتیل کا انداز، ورتل القرآن ترتیلا، اللہ کا حکم ہے، اسی ترتیل کے انداز میں آج الحمدللہ تلاوت کی گئی۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوب نبیہ، بہت ہی خوبصورت انداز قاری ذکی اللہ کیفی صاحب کا۔ اور یقین جانیے کہ ہم ہمیشہ سے یہی کہتے ہیں کہ جب یہ تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، جب اس سے آغاز ہوتا ہے تو ہم تو خود کھو جاتے ہیں اسی چیز کے اندر۔ اور آج جس طریقے سے 21 رمضان المبارک ہاں جی، اور طاق راتیں بھی، اور آخری عشرہ بھی، اور اعتکاف بھی، اور یہ تو اعتکاف تو 20 سے خیر بیٹھ ہی گئے ہیں بالکل، تو اس کے بعد لیکن جو طاق راتوں کا آغاز ہو چکا ہے، آج پہلی طاق رات ہے، اور تمام دیکھنے والوں سے ہم یہی التجا کریں گے کہ ایک تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، بڑا پیارا ساتھ رہا 2 عشروں تک کا، اور انشاءاللہ یہ آخری عشرہ بھی جیسے کہتے ہیں کہ جہنم سے نجات کا یہ عشرہ ہے، اور ہم یہ بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں اسی پلیٹ فارم کے اوپر کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پاک پروردگار جو ہے وہ اپنے پہلے عشرے یا دوسرے عشرے کے اندر نہیں ہے، رحمتوں کے دروازے تو کھلے ہیں۔ اچھا، اپنا وہ جو یہ انداز مجھے بڑا اچھا لگا، ہمارے یہی معزز مہمان جو ہم سے گفتگو کرتے تھے، اور وہ ہمیشہ ہی بتاتے رہے کہ جناب ایسا نہیں ہے کہ اگر رحمت کا عشرہ ہے تو آپ نے اگر مس کر دیا تو یہ فیز ہیں، پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 ہے، پارٹ 3 ہے، لیکن آپ پہلے سٹیپ کو چڑھیں گے تو آپ دوسرے تیسرے اچھا مس بھی کر گئے تو ذرا تھوڑی سی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کمر کس لیجئے، اگر تھوڑا سا وہ دوسرا عشرہ بھی اگر آپ مس کر گئے کہیں پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی پیشی رہ گئی ہے تو یہ آخری عشرہ بالکل، تو اس میں چونکہ وہ والی بات ہے کہ لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے کہ جناب ایک طاق راتوں میں تلاشنا ہے، سب سے بہترین اور 1000 سال کی عبادت سے زیادہ افضل رات ہے، تو اس کو تلاش ضرور کیجئے۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں، ان کی شہادت کا دن ہے، اور سوگ اور احترام کا دن بھی ہے ہمارے لیے، اور بڑا ہسٹوریکل دن بھی، جس طرح سے سارا وہ واقعہ جو پورا انسیڈنٹ پیش آیا حضرت علی کا دور حکومت، اور کس طرح سے پیچھے سے وار کیا گیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے قریبی، جو سب سے پیارے صحابی، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور پھر خاتون شیر خدا حیدر اکرار، علی المرتضیٰ، مطلب کہ کہاں سے ہم شان بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی کم رہ جاتے ہیں۔ تو آغاز ہم جناب بالکل آج انہی شخصیت کی جو یوم شہادت ہے اس کے حوالے سے ان کی بات کریں گے، ان کا بچپنا، اور اس کے بعد سے ان کی جوانی، ان کی غزوات خاص طور کے اوپر، اور فاتح خیبر ان کو، جی ہاں، اس کے بعد ان کی شہادت، ان ساری چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے۔ جو ہمارے مہمان ہیں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب میرے دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں۔ جناب سر بہت شکریہ آپ کا، اور آج ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی ایسا موضوع کہ غم کا دن بھی ہے، علم کا دن بھی ہے، لیکن ان شخصیت کے حوالے سے ہم اسی طریقے سے ان کی گفتگو کر کے جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی اس ٹرانسمیشن کے اندر آپ تک یہ ساری چیزیں پہنچائیں گے۔ اختر قریشی صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ نبی اپنے بھائی جانے بالکل، ہمارے جناب اگلے گیسٹ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں رہے، بڑا خوبصورت ساتھ رہا ابھی تک کے ٹرانسمیشن میں۔ شاہ صاحب اور ڈاکٹر وقاص جعفر کی موجودگی کے باعث ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اختر قریشی صاحب تو یہاں پر رہے ہی ہمارے بڑے سینئر ناطقہ، لیکن عمران صاحب میری دلی خواہش تھی کہ وہ آج کے دن یہاں پر ضرور ہوتے، اور میں سوچ رہی تھی کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن جتنا آج کا سر نے بتایا کہ ہسٹری اور جو بڑا دن ہے رمضان کے حوالے سے بھی، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، تو آج میرے خیال سے کہ بہت ایموشنلی بھی جو جذبات ہیں وہ ابھر کر سامنے بس آپ نے خواہش کی، اور عمران صاحب دیکھیں یہاں پر موجود ہیں۔ جناب سوال آج کا رکھ دیتے ہیں جناب کہ آج کا سوال ہے، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کی طرف جائیں موضوع آپ کو بتا دیا۔ آج کا سوال اسکرین کے اوپر یہ فلیش ہو رہا ہے، اور سوال آج کا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ جناب آپ گفتگو سنیں گے، اس گفتگو کے اندر آپ کو یہ جواب بھی مل جائے گا، تو یہ آج کا سوال ہے، اور اینڈ آف دا ٹرانسمیشن اس کا جواب دیں گے۔ نبی آغاز کر لیتے ہیں شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب کیا مولا کائنات کی شان میں جہاں سے آپ آغاز کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً یہ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے کہ جہاں سے بھی آغاز کریں اللہ اکبر، فضائل ہی فضائل نظر آ رہے ہیں، ان کی عظمت ہی عظمت، خوبیاں رانائیاں زیبائیاں نظر آ رہی ہیں۔ جناب سیدنا علی مرزا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کا جو فرمان ہے، آقا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، قربان جائیں
انت منی، یہ جو ہے نا عربی گرامر کے لحاظ سے منی یہاں پر یہ للتبعیض ہے. آقا یہ فرما رہے ہیں کہ میں کل ہوں، علی میری جز ہے، اللہ یہ میری شاخ ہے، میں پھول ہوں، یہ میری خوشبو ہے، میں چاند ہوں، علی میری چاندنی ہے، یہ نسبت رکھی میں سورج ہوں، یہ میری روشنی ہے. آقا یہ فرما رہے وَأَنَا مِنْكَ، یہاں جو من کا ہے نا کہ میں آپ سے ہوں، یہ عربی گرامر کے لحاظ سے، علم النحو کے لحاظ سے یہاں جو من آ رہا ہے نا یہ للبیان ہے. یہاں ہم نہیں کہہ سکتے کہ لتبعیض، کہ آقا یہ فرما رہے ہیں کہ علی کل اور میں جز، یہ نہیں فرمایا، یہ للبیان ہے. آقا یہ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا علی کا جو کردار ہوگا نا، یہ میری سیرت کا تسلسل سمجھنا، اس کا کردار، اس کی سیرت اور اس کی اقوال، اس کی حکمتیں، اس کی بصیرتیں، اس کی فراست، وہ میری ہی چیزوں کا تسلسل ہوگا. تو یہ آقا یعنی جو کہہ رہے ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ترجمانی کر رہے ہوں گے. شاہ صاحب علم کے حوالے سے بھی ایک بتایا، میں چاہتا ہوں آپ بتا دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے حوالے سے بڑا مشہور ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ بیان فرمائیں. وہ روایت جو ہے نا سند کے لحاظ سے کمزور ہے، لیکن اس کا معنی اس سے بھی بڑا ہے. اچھا، ہم جو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں علم کا شہر تو چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اس پوری کائنات کے اللہ نے علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. اور حضرت علی المرضی میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ آپ ان کے ترجمان ہیں، میرے علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان ہیں، ان کا بیان کر رہے ہیں. بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سے پہلے حج ہوا تھا نا، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت میں ہوا تھا، آقا نے ان کو بھیجا اور بعد میں سورہ برات نازل ہوئی، اس کو بیان کرنے کے لیے میرے آقا نے حضرت حیدر مرتضیٰ کا انتخاب فرمایا. شاہ صاحب اور قطع کلامی کی معذرت چاہوں، اگر آپ کی اس گفتگو کو مزید ہم آگے بڑھائیں اور اس کو مزید آگے لے کے چلے کہ اختر قریشی صاحب سے ذرا اس میں کوئی کلام، کوئی اسی موقع کی مناسبت سے کچھ سن لیں، تو پھر آ کے مفصل انداز میں آپ سے بھی یا ڈاکٹر صاحب سے بھی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ بہت اچھا، قریشی صاحب جی اجازت ذرا خوشبودار ہو جائے گا. دو آج ماشاءاللہ ہستیاں بیٹھی ہیں. علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرام بفدائے نام علی. علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرام بفدائے نام علی. شاہ مردان شیر یزدان، شاہ مردان شیر یزدان، قوت پروردگار لا فتح اللہ علی، لا فتح اللہ علی، لا سیف اللہ ذوالفقار علی 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 دم علی علی حق علی علی.
فتح نہ ہوندا دسیا خیبر فتح نہ ہوندا دسیا خیبر بلوایا پھر نبی نے حیدر فتح نہ ہو صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، آئینہ خانے اسے عکس نبی کہتے ہیں، علم کے شہر کا دروازہ لقب ہے اس کا، اس کی ہر سانس کو حکمت کی گلی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، کہ وظیفہ کیوں نہ ہو میرا علی مولا، علی مولا، وظیفہ کیوں نہ ہو میرا علی مولا، علی مولا، دل و جان سے جو ہے پیارا علی مولا، علی مولا، وظیفہ کیوں نہ ہو میرا علی مولا، علی مولا۔ شہادت بھی جنہوں نے پائی ہے اللہ کے گھر میں، شہادت بھی جنہوں نے پائی ہے اللہ کے گھر میں، جو کعبے میں ہوئے پیدا علی مولا، علی مولا، وظیفہ کیوں نہ ہو میرا علی مولا، علی مولا۔ وہ جلتی دھوپ میں
صحرا کو آب دیتا ہے، بہار دور ہو پھر بھی گلاب دیتا ہے۔ یہی تو علم لدنی کا معجزہ یارو کہ علی سوال سے پہلے جواب دیتا ہے۔ وظیفہ کیوں نہ ہو میرا علی مولا، علی مولا۔ اور جنہیں آقا نے دنیا میں بشارت دی ہے جنت کی، میرے وہ ملجا موالی، مولا علی مولا۔ وظیفہ کیوں نہ ہو میرا علی مولا، علی مولا۔ شاہی شعر دیکھیے گا، میری سب مشکلیں آصف ٹلی جب بھی پکارا ہے، میری سب مشکلیں آصف ٹلی جب بھی پکارا ہے۔ کیا پکارا ہے؟ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ وظیفہ کیوں نہ ہو میرا علی مولا، علی مولا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوب عمران صاحب، خوبصورت کلام جناب۔ بریک پر جانے سے پہلے ایک سے بڑھ کر ایک قریشی صاحب اور عمران بھائی دونوں نے بہت خوب، اور یہ وہ شخصیت ہے نا، میں جس طرح سے کہہ رہی ہوں کہ شاہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، ہم تو بڑے لا علم ہیں اور چیزوں کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اتنی یہ پاک ہستیاں ہیں کہ ہم تو کچھ، میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہوتے۔ نبی ہے، یہ صرف اور صرف نذرانہ عقیدت ہے، میں جو سمجھتا ہوں بالکل۔ اور آپ یقین کریں، اس نام سے، اس شخصیت سے مجھے تو اتنی محبت رہی اور ہے، زیادہ تو نہیں پتا، بہت آپ سے سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو جب مجھے پتا چلا کہ ہماری فیملی بڑھے گی تو میں نے اپنے میاں کو سب سے پہلے بول دیا، میں نے کہا میں نے اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ بھائی ہٹ جاؤ سائڈ پہ، میں نے تو علی لگانا ہے، کچھ بھی ہو تو بس کہ کچھ کر پائے نہ کر پائے، لیکن یہی محبت کا اظہار ہے، یہ محبت اور یہ نیت۔ اصل میں جو بات سمجھتا ہوں نا، یہ ساری چیزیں، معاملات، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ جتنی بھی چیزیں، کھانا پینا چیزیں، باقی سب چیزیں، اصل چیزیں نیت اور محبت کی۔ اگر نیت ہے، اس کے ساتھ فرید ایک اور بھی چیز کہ اس گھرانے سے محبت کرنے کے لیے، ان شخصیات سے محبت کرنے کے لیے آپ کو کسی ایک فقہ سے ہونا لازم نہیں ہے۔ نہیں، میں تو یہ بات، یہ پیغام دینا بھی بہت لازم ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے پر ہی تنقید کرتے رہتے ہیں۔ اصل میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کے اس موقع کے اندر چیزیں ضرور ہے، لیکن ہمیں اس طرف جانا نہ چاہیے، نہ چیزیں چاہیے۔ جو رستہ ہے وہ کیونکہ علی سب کے ہیں، وہ ایک ہی رستہ ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک ہے، جن کے صدقے سے ہمیں یہ سب کچھ ملا، ہم تو دھول بھی نہیں ہیں۔ شاہ صاحب اس پہ مزید بات کیجئے گا ذرا صاحب، پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آپ نے بڑی خوبصورت دونوں نے بات کی ہے کہ ہمارا ایمان اور دین، یا تو مسلک کی بات ہی نہیں ہے۔ مولانا سید نور حسین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا نام ہے، ان کی کتاب الاصحاب فی الکتاب، اس کے ٹائٹل پر انہوں نے کچھ فارسی اشعار لکھے۔ وہ فرماتے ہیں صدیق عکس کمال محمد است، عمر فاروق ذل جہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ آگے جو ان کا شعر ہے بڑا عجیب ہے، عمران بھائی قریشی صاحب بیٹھے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے، وہ فرماتے ہیں اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما حب آل محمد، ہمارا ایمان ہے یہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ ایسے نہیں، نبی نے خود فرمایا، جامع ترمذی کی یہ صحیح حدیث ہے، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ وحبونی لحب اللہ وحب اہل بیتی لحبی، میری محبت کا تقاضا میرے اہل بیت، ان سے محبت کرو، اللہ کی محبت کا تقاضا میرے ساتھ محبت، جو تمہارے پاس نعمتیں ان کا تقاضا اللہ سے محبت۔ گویا تینوں محبتیں لازم ملزوم، اللہ کی محبت، نبی پاک کی محبت، اہل بیت کی محبت، ان تینوں محبتوں میں اگر کوئی بندہ ایک محبت سے منکر ہے، وہ سمجھو تینوں محبتوں سے خالی اور عاری ہے۔ تو یقین حضرت علی المرتضیٰ کی ہم بات کر رہے ہیں،
آپ کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا قربان جائیے لا یحبہ الا مومن ولا یبغض الا منافق. حضرت علی نے ایک دفعہ خود قسم اٹھا کر فرمایا، فرماتے ہیں والذی فلق الحب وبرع النسم انه لعهد الى النبي الامي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. مجھے اس اللہ کی قسم ہے جو خالق کائنات ہے، مجھے النبی الامی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایگریمنٹ دیا تھا، لاحدہ یہ ایگریمنٹ دیا تھا، عہد دیا تھا کہ علی تیرے ساتھ جو محبت کرنے والا ہوگا میں اللہ کا رسول گارنٹی دے رہا ہوں وہ مومن ہوگا. جو تیرے ساتھ بغض رکھے گا میں اللہ کا رسول زبان وحی سے گارنٹی دے رہا ہوں وہ پکا منافق ہوگا، وہ ایمان سے خالی اور عاری ہوگا. حیدر مرزا وہ ہستی ہیں، غزوہ تبوک کا موقع تھا، میرے آقا علیہ السلام نے انہیں اپنا جانشین بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا. بعض منافقین نے حضرت علی کا دل خراب کرنے کے لیے یہ زبان درازی کرنا شروع کر دی کہ جو بہادر دلیر تھے، حالانکہ ان کی بہادری کے چرچے وہ خود جانتے تھے، لیکن غلط لوگ جو تھے کہا کہ وہ تو ساتھ چلے گئے، جو کمزور لوگ تھے، بچے تھے، عورتیں تھی، بوڑھے تھے، انہیں یہاں نبی پاک چھوڑ گئے. حضرت علی کے وہ سنا کے کہہ رہے تھے، آپ نے گھوڑا پکڑا دوڑایا، ابھی دوسری منزل پہ آقا تشریف فرما تھے، وہاں پہنچ گئے. آقا مجھے بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ مجھے بوڑھوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ مجھے خواتین میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. میرے آقا نگاہ نبوت سے سب کچھ جان گئے، سمجھ گئے کہ منافقوں کی بات ہے. آقا نے فرمایا اما ترضا، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر ایمان ہو نا سینے میں تو حیدر مرزا کی محبت کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے. آقا فرماتے ہیں اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. میرے علی تو اپنی اس مقام اور شان پہ راضی نہیں ہے کہ تو مجھے اتنا ہی پیارا ہے جتنا حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون پیارا تھا. جس طرح ان کا مقام تھا نا حضرت ہارون کا نبی پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اسی طرح تیرا مقام ہے میرے ساتھ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ. بس تیرا ہارون سے اتنا فرق ہے کہ موسیٰ کے بعد انہیں نبوت مل سکتی تھی، میرے بعد تجھے نبوت نہیں مل سکتی. اس حدیث کا معنی یہ ہے نا اگر نبوت چلنا ہوتی تو حیدر مرزا تک پہنچ جاتی، لیکن یہ مل نہیں سکتی تھی مگر حیدر مرزا کی شان نبی پاک نے بیان کر دی. حیدر مرزا کی یقیناً یہ عظمتیں، یہ فضیلتیں انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب کی طرف شامل کرتے ہیں کہ ذرا ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی علم، ان تمام چیزوں کے اوپر ذرا بتائیے گا ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جب سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور یہ پروگرامز چل رہے ہیں، یہ وہ شخصیات ہے، یعنی ہم مسلمان ہیں تو اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، توقیر دی ہے، لیکن یہ وہ شخصیات ہے جنہوں نے اسلام کو عزت دی ہے. واہ بہت. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں شامل ہے جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے. تو یہ آپ دیکھیں ابتدا سے دے کے انتہا تک، شہادت تک دیکھیں کہ آپ مرتبہ فضائل اور مناقب گنتے جائے کام ہی نہیں ہوں گے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیدا ہوئے، اور یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے لیتا ہوں. دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خانہ کعبہ کی جو عزت ہے نا، ایک مومن کی شان کعبے سے زیادہ ہے. ایک مومن کی عزت کعبے سے زیادہ ہے. تو بعض اوقات لوگ یوں سمجھ لیتے ہیں کہ حضرت علی کا کعبے میں پیدا ہونا یعنی حضرت علی کے لیے شان کی بات ہے. نہ، حضرت علی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا کعبے کی شان ہے. اس کو دیکھیے کہ کعبے کو اللہ تعالیٰ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کعبے کو فضیلت بخش رہے کہ وہاں پیدا ہو کر پھر آپ کا حضرت فاطمہ بنت اسد کا آپ کی گود میں ہونا اور آنکھیں نہ کھولنا اور آقا علیہ السلام کا تشریف لانا، اور پہلی نگاہ جو حضرت علی کی حضور پر پڑی وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے آنکھیں کھولی. یہ دیکھیں پھر اپنی گھٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن حضرت علی کے منہ میں ڈالا. یہ وہ ساری فضیلتیں ہیں. اور پھر آپ آگے بڑھیے، بچپن میں جب حضرت یہ دوسرے مسلمان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کر لیا اور آقا علیہ السلام دونوں میاں بیوی بیٹھے اور آقا علیہ السلام جو ہے اپنی بیوی کو قرآن پاک کی آیات، سورہ علق کی آیات سنا رہے ہیں کہ یہ مجھ پہ حضرت جبریل امین جو ہے وہ وہی لے کر آئے ہیں. اور اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف، بچے ہیں وہ آ جاتے ہیں کیونکہ پرورش جو ہے وہ حضرت آقا علیہ السلام فرما رہے تھے. تو حضرت علی پوچھتے ہیں یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وحی ہے.
تو یہ نسبت قائم ہوئی حضرت علی کی قرآن کے ساتھ کہ پہلی وحی اگر عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سنی ہے اور مردوں میں یا بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے سنی ہے. اور پھر نماز، یعنی آقا علیہ السلام اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت علی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ نماز ہے. تو حضرت علی نے فرمایا مجھے بھی اس میں نماز میں شامل کرے اور ایمان لے آتے. تو یہ وہ کہ آقا علیہ السلام نے پیر والے دن اعلان نبوت فرمایا ہے اور منگل والے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ ابتدا کس طرح ہو رہی ہے، یعنی مناقب اور فضائل میں ابتدا کیسے ہو رہی ہے، تو پھر انتہا کہاں پہ ہوگی. یعنی آپ کی ابتدا بھی خانہ خدا میں ہو رہی ہے اور انتہا بھی خانہ خدا میں ہو رہی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے، وہ اپنا علماء نے لکھا ہے کہ 300، یہ جو میں نے کہا نا کہ نسبت قائم ہوئی قرآن پاک سے، 300 آیات قرآن پاک کی وہ حضرت علی کی شان میں یا آپ کی تائید میں نازل ہوئی ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ 18 مناقب ایسے ہیں، 18 مناقب ایسے ہیں جو حضرت علی کو نصیب ہوئے اور کسی کو نصیب نہیں ہوئے وہ مناقب. اور ان میں سے 3 خصوصی طور پہ، جس کا ایک ذکر شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ کو اس طرح فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون. دوسرے نمبر پہ جب آپ نے مواخات مدینہ کا رشتہ قائم کیا تو آقا علیہ السلام کا حضرت علی کے ساتھ بھائی بندی کرنا، یہ بھی آپ کی خصائص میں شامل ہے، یہ بھی خوبیوں میں شامل ہے. اور پھر جو مقام غدیر کے اوپر علم دینا، یہ بھی آپ کے شان و عظمت میں شامل ہے. اور پھر یہ کہنا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ بھی خصلت جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نصیب میں آئی. تو رئیس فرید بھائی، یہ اصل میں اگر آپ دیکھیے کہ ہم یہاں پر جو ان کو خراج تحسین کرنے بیٹھتے ہیں، اس سے ہماری شان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے مرتبوں میں اضافہ ہوتا ہے. ان کا وہ نام ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چہرہ علی دیکھتے رہتے تھے، محفل میں بیٹھے دیکھتے رہتے تھے. اچھا، اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے، آگے چلیں گے. ذرا سا ایک بریک بھی ہم نے لینی ہے. یقین مانیے کہ بالکل ہی دل نہیں چاہ رہا کہ آپ کو یا شاہ صاحب کو ٹوکنے کا تو آج سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن ٹرانسمیشن کی مجبوری ہے. بالکل. اور اس سے پہلے اختر قریشی صاحب ایک کلام اسی مناسبت سے کچھ سنائیے. جی بسم اللہ. کعبے کی ذکر کر رہے تھے، مجھے ذہن میں آیا. علی وہ ہے، علی وہ ہے جو کعبے میں اتارا گیا. علی وہ ہے، علی وہ ہے، علی وہ ہے جو کعبے میں اتارا گیا. اور علی وہ ہے جو خیبر میں پکارا گیا. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی، علی 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 اہل وفا کے دل کا سہارا علی، علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی، علی دانا
مغفرت کا کنارہ علی علی اور کعبے تو جیسا سا کعبے کے بت کعبے کے بت توڑے نہیں اپنے ہاتھ سے آقا نے کعبے کے بت توڑے نہیں اپنے ہاتھ سے کیوں حضرت نے وہاں بھی کہہ کے پکارا علی علی حضرت نے وہاں بھی کہہ کے پکارا علی علی دنیا میں سب سے عالی گرانے کے پھول ہو دنیا میں سب سے گرانے بلکہ نور ہو اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اور آدم جی چیز فرماتے ہیں اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس آدم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کیا ہم ہیں غلام آقا ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی علی